السلام علیکم دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ کیسے ایک عام سے شخص نے جس کا اپنے شہر پر اثر و رسوخ نہ تھا وہ دنیا کی تباہی کا سبب بن گیا۔ اس معمولی سے شخص نے ایسا کیا غیر معمولی کام کیا جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی طاقتیں آپس میں لڑ پڑیں، اور کیسے ایک نیا عالمی نظام وجود میں آیا۔ کیا صرف ایک گولی عالمی جنگ کا سبب بن سکتی ہے، یا عالمی جنگ بھی کسی عالمی تنظیم کا ایک پلان تھی؟ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1 ہوئی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ وار 1 ہاؤ اینڈ وین۔ میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری دیٹ چینج دا ورلڈ کا 7th ایپیسوڈ۔ دوستوں، یہ اپنے دور کی پہلی ایسی جنگ تھی جس میں صرف دو ممالک آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے دو گروپ آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ شاید دنیا اتنی بڑی جنگ دوبارہ نہ دیکھ سکے، مگر جنگ عظیم دوئم یعنی ورلڈ وار 2 نے اس سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ دوستوں، اس جنگ کو دا گریٹ وار اور دا گلوبل وار جیسے نام بھی دیے گئے تھے، مگر 1939 میں ہونے والی ورلڈ وار 2 کی وجہ سے آج ہم اس کو ورلڈ وار 1 کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگ اتنی خون ریز تھی کہ ایک رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں 20 ملین لوگ مارے گئے اور 21 ملین کے قریب زخمی ہوئے۔ دوستوں، اس جنگ کی شروعات بظاہر تو ایک قتل سے ہوئی تھی، مگر اصل میں اتنی بڑی جنگ کی اور بھی وجوہات تھیں، اور ان وجوہات کو جاننے کے لیے اس وقت کی دنیا کے ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں، یہ ایک ایسا دور تھا جب دنیا کے مختلف ممالک اپنی ذاتی مفادات کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ اتحاد کر رہے تھے۔ یہ اتحاد فطری بھی تھے اور غیر فطری بھی تھے۔ ان اتحاد کی وجہ سے دنیا مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ دوستوں، یہ اتحاد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور ختم ہوتے گئے، جیسے 1882 میں ہونے والا ٹرائی الائنس تھا جو جرمنی، اٹلی اور آسٹرو ہنگیرین امپائرز کے بیچ میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 1904 میں ہونے والا انٹینٹ کارڈیال جو فرانس اور برٹن کے بیچ میں ہوا تھا، اور پھر 1907 میں اس میں رشیا بھی شامل ہو گیا، جس کے بعد یہ ٹرائی انٹینٹ کارڈیال کہلایا۔ دوستوں، جہاں اتحاد بن رہے تھے وہاں مختلف ملکوں میں کشیدگی بھی بڑھ رہی تھی، یعنی بڑی بڑی طاقتیں اپنی کالونیز بڑھانے میں لگی ہوئی تھیں تاکہ اپنی زبان کلچر کو زیادہ سے زیادہ علاقوں میں پھیلایا جا سکے، اور دوسرے ممالک کی ریسورسز پر قبضہ کر کے اپنے ملک کو طاقتور بنایا جا سکے اور وہاں کے لوگوں کو غلام بنایا جائے، جس کی سب سے بڑی مثال 1880 میں شروع ہونے والا افریقی علاقوں پر قبضہ تھا، جس کو اسکریمبل فار افریقہ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب افریقہ کے علاقے دریافت ہو رہے تھے اور وہاں کی ڈائمنڈ مائنز نے یورپینز کو ایک بار پھر وہاں پہ نہ صرف ظلم کرنے کی اجازت دے دی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ ایریا کنٹرول کرنے کی ریس میں یورپینز ممالک میں اختلاف بھی پیدا کر دیا تھا۔ دوستوں، یہ اختلاف اتنے بڑھ چکے تھے کہ کسی بھی جنگ شروع کرنے کے لیے کافی تھے۔ ان سب کے بیچ دو بڑی امپائرز یعنی رشین امپائرز اور آٹومن امپائر کے بیچ ڈارڈ لائن پہ کنٹرول کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ یہ ایک سمندر کا باریک سا علاقہ تھا جو ایگل سی اور سی آف مارمارا کو کنیکٹ کرتا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس راستے کو گیٹ آف میڈیٹرینین سی اور گیٹ آف بلیک سی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس نے جرمنی سے 1871 میں ہونے والی فرینکو پرشین وار میں شرمناک شکست کے بعد ایلسیز لورین کا علاقہ کھو دیا تھا، مگر اب فرانس اس علاقے کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ گیا تھا، اور دوسری طرف جرمنی اس علاقے پہ اپنا اثر و رسوخ کو زیادہ سے زیادہ بڑھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، اسی دور میں دنیا خصوصاً یورپ سویلائزیشن کی دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ نئی نئی ایجادات ہو رہی تھیں، نئی نئی مشینز کا انقلاب برپا تھا۔ اس میکینیکل ریولوشن کے ساتھ ساتھ نئے نئے ہتھیاروں کی ریس بھی لگی ہوئی تھی۔ برطانیہ سمندری بیڑے بنا رہا تھا تو امریکہ فضائی برتری حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا، اور جرمنی کی وارفیئر ویپن کی انڈسٹری میں ان سے پیچھے نہیں تھا۔ اس اسلحے کی دوڑ میں اور نئے نئے اتحادوں نے جنگ کا ماحول گرما رکھا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر دنیا میں تیزی سے جغرافیکل چینجز آ رہی تھیں۔ بلکان ریاستیں آزاد ہو رہی تھیں، جن میں رومانیہ 1881، بلغاریہ 1908 اور البانیہ 1912 میں آزاد ہوئے تھے۔ ان ممالک کا الائنس کو
آزادی ملنے کے بعد سرحدی لکیروں پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، جنگ عظیم اول کی سب سے بڑی وجہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم ہونا تھا۔ ایک گروپ الائنس پاورز کا تھا جس میں رشیا، فرانس، برطانیہ، جاپان اور USA قابل ذکر تھے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف سینٹرل پاورز تھیں جن میں آسٹرو ہنگیرین امپائر، جرمن اور رومن امپائر یعنی موجودہ دور کا ترکی قابل ذکر تھے۔ دوستو، ان سب کے ساتھ ساتھ ایک ریسرچ کے مطابق عالمی تنظیمیں جن میں میسنز قابل ذکر ہیں جو دنیا پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے تھے۔ ان تنظیموں میں سرمایہ دار، اسلحہ بنانے والے ادارے اور سودی نظام کے علم بردار یعنی بینکرز شامل تھے، جن کا مقصد ملکوں کو قرض دے کر اور اسلحہ بیچ کر ان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا اور اپنے سرمایہ کو بڑھانا تھا۔ دوستوں، جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سرمایہ دار اور اسلحہ بنانے والے یعنی وہ اسلحہ تیار کرتے تھے، اور ظاہر ہے اسی لیے اسلحے کو بیچنے کے لیے جنگوں کا ہونا بھی ضروری تھا۔ دوستوں، ان جنگوں میں اپنے ناپسندیدہ ملکوں کے حالات خراب کر کے ان کو قرض دے کر اپنے کنٹرول میں رکھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ طاقتور تب تک طاقتور ہے جب تک کمزور زندہ ہے۔ یہ لوگ اپنے من پسند الائنس کو جتوا کر اپنا ایک ایسا عالمی نظام بنانا چاہتے تھے جس میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو اور ان کا کنٹرول بھی سب پر ہو۔ دوستوں، یہ سب ماحول ایک والکینو ماؤنٹین کی طرح کام کر رہے تھے جس کا پھٹنا اور تباہی پھیلانا فطری تھا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کب پھٹے گا۔ اس تیر پر جلدی کا کام کیا ان 7 بوسنین سرب نوجوانوں نے جو ایک نیشنلسٹ تنظیم بلیک ہینڈ کا پارٹ تھے، اور ان کو خطرناک عالمی تنظیموں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ دوستوں، یہ واقعہ تھا 28 جون 1914 کا، جب آسٹرو ہنگیرین آرک ڈیوک اور ان کی وائف صوفیا کا قتل کر دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب یہ دونوں ایک دورے پر تھے تو ان کی گاڑی پر بم سے حملہ کیا گیا، اور خوش قسمتی سے یہ حملہ کامیاب نہیں ہوا، مگر یہ خوش قسمتی جلد ہی بدقسمتی میں بدلنے والی تھی، کیونکہ جیسے ہی ان کی گاڑی دوسرے روٹ سے نکالنے کی کوشش کی گئی، وہاں موجود ایک شخص جس کا نام گیبریلو فرینسپ تھا، اس نے فرانس فرڈینینڈ اور ان کی وائف پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دونوں جاں بحق ہو گئے۔ اور دوستوں، یہ وہ چنگاری تھی جو جنگ عظیم اول جیسی تباہی کا سبب بنی۔ دوستوں، چونکہ قاتل یعنی گیبریلو کا تعلق بلیک ہینڈ سے تھا، اور بلیک ہینڈ سربین تنظیم تھی جس کی وجہ سے آسٹریو ہنگیرین امپائر نے اس قتل کا الزام سربیا پر لگایا اور سربیا کے خلاف اپنے اتحادی جرمنی سے مدد مانگی۔ دوستوں، اس دور میں جرمنی نے آسٹریو ہنگیرین امپائر کو اپنی پوری مدد کا یقین دہانی کرا دی، جس کے بعد آسٹریو ہنگیرین امپائر نے سربیا کے سامنے شرمناک شرائط رکھ دیں جس کو سربیا نے ریجیکٹ کر دیا، جس کے بعد آسٹریو ہنگیرین امپائر نے 28 جولائی کو سربیا پر حملہ کر دیا، اور یہاں سے جنگ عظیم اول شروع ہو چکی تھی۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ سربیا نے آسٹریا کے مطالبات اس لیے ریجیکٹ نہیں کیے تھے کہ سربیا زیادہ طاقتور تھا، بلکہ اس لیے ریجیکٹ کیے تھے کیونکہ سربیا کو اپنے اتحادی رشیا پر بھروسہ تھا۔ اور دوستوں، ایسا ہی ہوا۔ جنگ شروع ہوتے ہی رشیا نے بھی اپنی فوج کو موبلائز کرنا شروع کر دیا، مگر دوستوں، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آسٹریا کے اتحادی جرمنی اسے پہلے ہی مدد کی یقین دہانی کرا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ رشیا حملہ کرتا، 1 اگست کو جرمنی نے رشیا کے اگینسٹ وار ڈکلیئر کر دی۔ دوستوں، جرمنی کو یہاں اندازہ تھا کہ وہ ممالک جس سے اس کی سرحدی کشیدگی چل رہی ہے وہ بھی اس جنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمنی نے 3 اگست کو فرانس پر بھی حملہ کر دیا۔ جنگ کا دائرہ پھیلتا جا رہا تھا اور اتحادی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، یعنی برطانیہ جو فرانس اور رشیا کا اتحادی تھا وہ بھی اس جنگ میں کود پڑا، اور پھر 4 اگست کو برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور 5 اگست کو آسٹریا نے بھی رشیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دوستو، ابتدا میں تو یہ جنگ کسی اپ سیٹ سے کم نہیں تھی، یا یہ کہہ لیں کہ یہ ٹوٹلی مس کیلکولیٹڈ تھی۔ آسٹریا جس کو اپنی طاقت پر بہت اعتماد تھا اور بہت جلد اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا، شروعات میں سربیا کے مقابلے بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ شروع کے 10 دن کے اندر آسٹریا کے 10,000 فوجی مارے گئے، 30,000 زخمی ہوئے،
اور اس کے ساتھ ساتھ 4500 کے لگ بھگ گرفتار بھی ہو گئے۔ اس کے مقابلے سربیا کے 5000 فوجی ہلاک ہوئے اور 15000 زخمی ہوئے۔ دوستو اس دوران آسٹریا جہاں سے بھی گھسنے کی کوشش کرتا، سربین ان کو وہاں سے بھگا دیتے۔ یہ آسٹریلیا جس نے حملہ میں پہل کی تھی اس کے لیے کافی شرمناک تھا۔ اس کے بعد آسٹریا نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور پھر 24 اکتوبر کو سربیا پر ایک بار پھر شدید قسم کا حملہ کیا اور اس دفعہ یہ حملہ کامیاب رہا اور پھر 2 نومبر 1914 کو سربیا کے دارالحکومت بلگراد پر قبضہ کر لیا، مگر یہ قبضہ دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ دوستو 15 نومبر سے 16 دسمبر کے ہونے والے حملوں میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 آسٹرین فوجی جبکہ 22,000 سربین فوجی مارے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 76,000 آسٹرین فوجی نہ صرف گرفتار ہوئے بلکہ سربیا فوجیوں نے اپنا کیپٹل بلگراد کو بھی آزاد کرا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سربین فوجیوں نے آسٹریا فوجیوں کو نہ صرف اپنے علاقوں سے واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا بلکہ آسٹریا کے سرحدی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ دوستو یہ شکست آسٹریا کے لیے بہت شرمناک تھی کیونکہ آسٹریا تو جلد جیت کے ساتھ ساتھ جنگ کو جلد ختم کرنے والا تھا۔ پھر آخرکار آسٹریا نے اپنے اتحادی جرمنی کی طرف دیکھا اور اس کی مدد سے 15 اکتوبر 1915 کو ایک بار پھر سربیا پر حملہ کر دیا۔ دوستو اس بار سینٹرل پاورز کے اتحادیوں میں ایک نام اور شامل ہو گیا تھا، یعنی سربیا کے خلاف بلغاریہ بھی اس جنگ میں کود گیا تھا۔ دوستو یہ دو الگ سرحدوں سے حملہ سربیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا اور پھر آخرکار جنوری 1916 کو سربیا پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا۔ مگر یہاں یہ بات یاد رہے کہ عالمی جنگ صرف آسٹریا اور سربیا کے بیچ نہیں تھی بلکہ یہ تو صرف ایک وجہ تھی۔ اصل خطرناک جنگ تو ویسٹرن فرنٹ یعنی بڑی طاقتوں کے بیچ شروع ہو چکی تھی۔ دوستو اب ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 8 میں جانیں گے کہ یہ شلیفن پلان کیا تھا اور جرمنی نے اس پلان سے کیا حاصل کیا، فرینچ وار کیا تھی اور کیوں یہ جھڑپ 4 سال تک جاری رہی، جرمنی کا فرانس پر حملہ اور اس دوران رشیا کیا کر رہا تھا۔ یہ سب جانیں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں جس کا نام ہے واٹ ہیپن ان ورلڈ وار 1۔